Assalamu alaikum ji, welcome to the first session of most important MCQs on the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اینڈ یو ول بی ہیونگ اے گریٹ ٹائم انشاءاللہ. فرسٹ آف آل بہت خوشی مجھے آپ لوگوں کے کامنٹ سے کہ الحمدللہ جو اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو ایگزام ہوا ہے بہت سے کوشچن ایسے تھے جو ہماری ویڈیوز میں ڈسکس ہوئے تھے. ابھی بھی میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو موسٹ امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں کو کور کروایا جائے. تو آج کے سیشن میں ہم پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کے جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ان کو ہم کور کریں گے. آپ کا جو پیرا کی جو جابس ہیں اس کے جو کہ ایگزام قریب ہے اور کانٹینٹ کافی زیادہ ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے ایگزام سے پہلے کور ہو جائے. تو آئیے چلتے ہیں آج کا سیشن جو اسٹارٹ کرتے ہیں. The very first question is, what is the short title of the act? Option A ہمارے پاس the Punjab Essential Commodities Act 2024. Option B ہے the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024. Option C ہے the Punjab Market Regulation Act 2024. Option D ہے the Punjab Commodities Fixation Act 2024. تو یاد رکھیے اس ایکٹ کا جو نام ہے سیکشن 1 میں بڑا واضح ہے اور وہ نام ہے دا پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک دفعہ دوبارہ گائیڈ کرتا چلوں کہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے وہ کیا ہے. آپ جب میں کوشچن بولتا ہوں تو ایک دفعہ اس کو خود سالو کرنے کی کوشش کیا کریں, بے شک ویڈیو پاس کر لیا کریں, اٹیمپٹ کریں اسے آپ, اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ آنسر دیکھیں اور سیشن کے اینڈ پر آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے کوشچن جو ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں اور بعد میں جو آپ نے جو ساتھ نوٹس بنائے ہیں ان کو ساتھ میں ریوائز کر لیں. پھر تو آگے چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف. دا سیکنڈ کوشچن از, ٹو وچ ایریا ڈز دا پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 ایکسٹینڈ؟ آپشن اے ہے ہمارے پاس لاہور ڈویژن اونلی. آپشن بی ہے انٹائر پاکستان. آپشن سی ہے ہول آف پنجاب پروونس. آپشن ڈی ہے اونلی اربن ایریاز آف پنجاب. تو یاد رکھیے اس ایکٹ کے مطابق یہ ایکٹ پورے پنجاب پر لاگو ہوتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی, ہول آف پنجاب پروونس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 جس میں وہ کہتا ہے ہو از دا کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز انڈر دا ایکٹ؟ آپشن اے ہمارے پاس چیف سیکرٹری پنجاب. آپشن بی ہے ڈپٹی کمشنر آف دا ریلیونٹ ڈسٹرکٹ. آپشن سی ہے سیکرٹری آف انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ. آپشن ڈی ہے منسٹر فار انڈسٹریز. تو یاد رکھیے سیکشن 2C کے مطابق جو ریلیونٹ ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز ہوتا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی, ڈپٹی کمشنر آف دا ریلیونٹ ڈسٹرکٹ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 جس میں وہ کہتا ہے ہو از دا چیئر پرسن آف دا پرائز کنٹرول کونسل؟ آپشن اے ہے ہمارے پاس چیف سیکرٹری پنجاب. آپشن بی ہے منسٹر فار ایگریکلچر. آپشن سی ہے منسٹر فار انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ. آپشن ڈی ہے پروونشل کنٹرول جنرل. تو یاد رکھیے سیکشن 3(1)(a) کے مطابق کونسل کا چیئرمین جو ہے وزیر برائے انڈسٹری اینڈ کامرس ہوتا ہے, یعنی منسٹر فار انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ. تو اس کا جواب ہوگا آپشن سی, منسٹر فار انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 جس میں وہ کہتا ہے وچ آف دا فالوئنگ از انکلوڈیڈ ان دا ڈیفینیشن آف ڈیلر انڈر دا ایکٹ؟ آپشن اے ہمارے پاس اونلی ہول سیلرز. آپشن بی ہے اونلی ریٹیلرز. آپشن سی ہے بوتھ ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن ڈی ہے اونلی کانٹریکٹرز. تو ایسا ہے کہ سیکشن 2F کے مطابق ڈیلر وہ شخص ہے جو کسی بھی اسینشیل کموڈیٹیز یعنی جو ضروری جنس ہے کو چاہے وہ ہول سیل میں کرے چاہے وہ ریٹیل میں فروخت کرے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوا؟ آپشن سی, بوتھ ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز آف اسینشیل کموڈیٹیز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ انکلوڈیڈ ان دا پرائز کنٹرول کونسل؟ آپشن اے ہمارے پاس منسٹر فار فوڈ. آپشن بی ہے سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ. آپشن سی ہے پروونشل کنٹرولر جنرل. آپشن ڈی ہے سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 3(1) میں جو ممبرس کی جو لسٹ دی گئی ہے اس میں پروونشل کنٹرولر جنرل شامل نہیں ہے. تو اس کا کیا جواب ہوا؟ آپشن سی, پروونشل کنٹرولر جنرل.
نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 7 جس میں وہ کہتا ہے ہو از دا پروونشل کنٹرولر جنرل انڈر دا ایکٹ. آپشن ہے ہمارے پاس سیکٹری انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. آپشن بی ہے چیف سیکرٹری پنجاب. آپشن سی ہے اینی آفیسر اپوائنٹڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ. آپشن ڈی ہے ہیڈ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. تو ایسا ہے کہ قانون کے مطابق صوبائی کنٹرولر جنرل جو ہے ہمیشہ سیکٹری انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اور اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوا؟ آپشن اے سیکٹری انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور یہ سیکشن 5 میں دیا ہوا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 جس میں وہ کہتا ہے واٹ از دا رول آف دا پرائز کنٹرول کاؤنسل ریگارڈنگ مارکیٹ پرائسز. آپشن اے ہے ہمارے پاس ٹو ڈائریکٹلی اریسٹ پروفیٹیئرس. آپشن بی ہے ٹو ریویو اینڈ مانیٹر پرائسز آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن سی ہے ٹو امپوز نیو ٹیکسز آن ٹریڈرس. آپشن ڈی ہے ٹو ایشو لائسنسز ٹو امپورٹرس. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 3(2) کے مطابق جو کونسل ہے وہ کیا کرتی ہے، اسینشیل کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں ان کو ریویو کرتی ہے، مانیٹر کرتی ہے، جو ایکشن لیا جاتا ہے اس کو دیکھتی ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ٹو ریویو اینڈ مانیٹر پرائسز آف اسینشیل کموڈیٹیز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 9 جس میں وہ کہتا ہے ہو نوٹیفائز دا ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی. آپشن اے ہمارے پاس پروونشل کنٹرولر جنرل. آپشن بی ہے کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز ڈپٹی کمشنر. آپشن سی ہے منسٹر فار ایگریکلچر. آپشن ڈی ہے سیکٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ. تو ایسا ہے کہ سیکشن 2(e) کے مطابق یہ کمیٹی جو ہے ڈپٹی کمشنر اپنی حدود میں نوٹیفائی کرتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز جو کہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 10 جس میں وہ کہتا ہے ہو ایکٹس ایز دا سیکٹری آف دا پرائز کنٹرول کونسل. آپشن اے ہمارے پاس سیکٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ. آپشن بی ہے سیکٹری انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. آپشن سی ہے چیف سیکرٹری پنجاب. آپشن ڈی ہے پروونشل کنٹرولر جنرل. تو یاد رکھیے سیکشن 3(1)(f) کے مطابق کونسل کا سیکرٹری کون ہوگا؟ سیکٹری انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، یعنی آپشن بی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 11 جس میں وہ پوچھتا ہے ہو ہیز دا پاور ٹو میک آرڈرز انڈر دا پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024. آپشن اے ہمارے پاس اونلی دا پروونشل کنٹرولر جنرل. آپشن بی ہے دا کونسل اٹ سیلف اور تھرو آتھرائزڈ آفیسرس. آپشن سی ہے اونلی دا چیف سیکرٹری پنجاب. آپشن ڈی ہے اونلی دا منسٹر فار انڈسٹریز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکشن 4(1) کے مطابق کونسل جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا پھر اپنے آتھرائزڈ آفیسر کے ذریعے آرڈر جاری کر سکتی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوا؟ آپشن بی دا کونسل اٹ سیلف اور تھرو آتھرائزڈ آفیسرس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 12 جس میں وہ کہتا ہے واٹ از دا مین آبجیکٹیو آف میکنگ آرڈرز انڈر سیکشن 4. آپشن اے ہمارے پاس ٹو کلیکٹ ایکسٹرا ریونیو فار گورنمنٹ. آپشن بی ہے ٹو انشور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن اینڈ فیئر پرائسز آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن سی ہے ٹو ریگولیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ اونلی. آپشن ڈی ہے ٹو پرائیویٹائز اسینشیل کموڈیٹیز. اچھا جی، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکشن 4 کے انڈر جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کا پرائمری آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز فیئر ہوں. سیکنڈلی اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایکویٹیبل ہو. تو اس سے کیا جواب ہوا؟ آپشن بی ٹو انشور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن اینڈ فیئر پرائسز آف اسینشیل کموڈیٹیز. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 13 جس میں وہ پوچھتا ہے وچ آف دا فالوئنگ کین آرڈر انڈر سیکشن 4 ریگولیٹ. آپشن اے ہمارے پاس پرائسز پروڈکشن ٹرانسپورٹ سپلائی اینڈ ڈسٹریبیوشن آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن بی ہے اونلی امپورٹس آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن سی ہے اونلی ایکسپورٹ پرمٹس آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن ڈی ہے اونلی ہول سیل ٹریڈ آف اسینشیل کموڈیٹیز. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4 کے انڈر جو ایک آرڈر ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے، پرائسز پروڈکشن ٹرانسپورٹ سپلائی اور اسینشیل کموڈیٹیز کی ڈسٹریبیوشن کو. تو پھر سے کیا جواب ہوا؟ آپشن اے.
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 14 جس میں وہ کہتا ہے انڈر دا ایکٹ واٹ کین بی کنٹرولڈ ریگارڈنگ اسینشیل کموڈیٹیز ان اینی ایریا. آپشن اے ہمارے پاس دا نمبر آف ریٹیلرز ان مارکیٹس. آپشن بی ہے دا پرائسز ایٹ وچ کموڈیٹیز مے بی باٹ اور سولڈ. آپشن سی ہے دا سیلریز آف شاپ کیپرز. آپشن ڈی ہے دا کاسٹ آف شاپ رینٹس. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(a) کے انڈر پرائسز کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی جس پرائز پر کموڈیٹیز جو ہیں وہ خریدی یا بیچی جاتی ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوا؟ آپشن بی دا پرائسز ایٹ وچ کموڈیٹیز مے بی باٹ اور سولڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 15 نمبر کوشچن جس میں وہ کہتا ہے وچ ایکشن کین بی پروہیبٹڈ انڈر سیکشن 4. آپشن اے ہمارے پاس ود ہولڈنگ دا سیل آف این اسینشیل کموڈیٹی آرڈینریلی کیپٹ فار سیل. آپشن بی ہے امپورٹنگ اسینشیل کموڈیٹیز فار پرسنل یوز. آپشن سی ہے سیلنگ کموڈیٹیز ایٹ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز. آپشن ڈی ہے ایکسپورٹنگ فروٹس آؤٹ سائڈ پنجاب. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(d) کے مطابق کسی بھی جنس کو جو ہے وہ روک کر اس کے بیچنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، رائٹ. یعنی کوئی بھی ایسی اسینشیل کموڈیٹی جو عام طور پر سیل کی جاتی ہو اس کو اس سیکشن کے انڈر جو ہے وہ اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. تو ویسے کیا جواب ہوا؟ آپشن اے ود ہولڈنگ دا سیل آف این اسینشیل کموڈیٹی آرڈینریلی کیپٹ فار سیل. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 16 جس میں وہ کہتا ہے واٹ مے این آرڈر ریکوائر فرام اے پرسنل ہولڈنگ اسٹاک آف اسینشیل کموڈیٹیز. آپشن اے ہمارے پاس ٹو ہائڈ دا اسٹاک. آپشن بی ہے ٹو سیل ہول اور پارٹ آف دا اسٹاک ایٹ اسپیسیفائڈ پرائس اینڈ کنڈیشنز. آپشن سی ہے ٹو ایکسپورٹ دا اسٹاک امیڈیٹلی. آپشن ڈی ہے ٹو کیپ اسٹاک وداؤٹ سیل. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(e) کے مطابق ہولڈر کو یعنی کوئی ایسا شخص جس کے پاس اسینشیل کموڈیٹیز کا اسٹاک ہو اس کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ فروخت کر دے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ٹو سیل ہول اور پارٹ آف دا اسٹاک ایٹ اسپیسیفائڈ پرائس اینڈ کنڈیشنز. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 17 جس میں وہ کہتا ہے واٹ از دا میکسیمم کوانٹٹی آف اسینشیل کموڈیٹیز فکسڈ فار. آپشن اے ہمارے پاس کنزیومرز اونلی. آپشن بی ہے پروڈیوسرز اینڈ ڈیلرز. آپشن سی ہے امپورٹرز اونلی. آپشن ڈی ہے ٹرانسپورٹرز اونلی. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(f) کے انڈر پروڈیوسر اور ڈیلر دونوں کے پاس رکھی جانے والی جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں اس کی جو کوانٹٹی جو ہے وہ فکس کی جا سکتی ہے، میکسیمم کوانٹٹی کے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پروڈیوسرز اینڈ ڈیلرز. کوشچن نمبر 18 میں وہ کہتا ہے واٹ کین اتھارٹیز ریکوائر فرام ڈیلرز پروڈیوسرز اینڈ امپورٹرز ان سیکشن 4. آپشن اے ہمارے پاس ٹو ایگزیبٹ اے پرائس لسٹ اینڈ مارک کموڈیٹیز ود سیل پرائسز. آپشن بی ہے ٹو پرووائڈ فری سیمپلز آف کموڈیٹیز. آپشن سی ہے ٹو سیل اونلی ان ہول سیل مارکیٹس. آپشن ڈی ہے ٹو سبمٹ اینول انکم ٹیکس ریٹرنس. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(i) کے مطابق ہر ڈیلر اور پروڈیوسر کو جو پرائس کی لسٹ ہے وہ شو کرنا ضروری ہے، یعنی ٹو ایگزیبٹ اے پرائس لسٹ اینڈ مارک کموڈیٹیز ود سیل پرائسز. تو کیا جواب ہوا اس کا؟ آپشن اے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 19 جس میں وہ کہتا ہے وچ آف دا فالوئنگ از انکلوڈیڈ ان دا انسیڈنٹل اینڈ سپلیمنٹری پاورز انڈر سیکشن 4. آپشن اے ہمارے پاس entering and searching premises, vehicles and vessels. Option B ہے grant of licenses and charging of fees. Option C ہے seizure of commodities on suspicion of contravention. Option D ہے all of the above. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ seizure of commodities سے کیا مراد ہے؟ قبضے میں لے لینا commodities کو on suspicion of contravention یعنی قانون کی خلاف ورزی کا اگر شک ہو تو اس صورت میں کموڈیٹیز کو اپنے قبضے میں لے لینا. تو یاد رکھیے گا سیکشن 4(2)(j) کے انڈر ان سب ایکشنز کی جو ہے وہ اجازت ہے، یعنی آپ A, B, C ان میں سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ویسے کیا جواب ہوگا؟ آپشن ڈی آل آف دا ابو. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس سیشن کا آخری کوشچن جس میں وہ پوچھتا ہے واٹ ایڈیشنل سیف گارڈ از پرووائڈیڈ بیفور سیچر اینڈ فورفیچر آف اسٹاک انڈر دا ایکٹ.
آپشن اے ہمارے پاس نو سیف گارڈ از ریکوائرڈ. آپشن بی ہے اپرچونیٹی آف بینگ ہرڈ اینڈ ریزنز ریکارڈیڈ ان رائٹنگ. آپشن سی ہے اپروول فرام فیڈرل گورنمنٹ. آپشن ڈی ہے اپروول فرام پولیس ڈپارٹمنٹ. تو یہاں پر یاد رکھیے گا سیکشن 4(2) کے مطابق ضبطی اور سیلنگ سے پہلے ہیئرنگ کی اپرچونٹی دینا اور جو ریٹن وجوہات دینا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ اینڈ ریزنز ریکارڈیڈ ان رائٹنگ. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کے جو باقی کوشچن ہیں ان کو آئندہ آنے والے سیشنز میں ہم کور کریں گے. جلد ہی ایک نئے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.